بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوبیاں جو پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وہ آئمہ معصومین علیہ السلام کے سلسلے میں اور قرآن کا جو ہم پلہ. اب آج جو ہے وہ جو چیپٹر ہے ہمارا جو باب ہے، اسی طرح سے نعمت کے سلسلے میں پہلے گزری بات، پھر اس طرح سے پروردگار عالم جو مومنین کے عمل کے بارے میں کہہ رہا ہے، تم لوگوں جو عمل کرنا ہے کرو، جو عمل کرنا ہے کرو، آپ جو عمل کرنا ہے کیجئے، میں جو دل چاہ رہا ہے کرو. پروردگار میں نماز پڑھوں، پروردگار دھکا دے کے مجھ سے نماز نہیں پڑھوا رہا. اگر میں کسی کا مال چوری کروں تو پروردگار میرا ہاتھ نہیں روک رہا. لیکن اگر میں اپنا خمس دے رہا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں، تو پروردگار مجھے دھکا نہیں دے رہا، میرا ہاتھ پکڑ کے میری جیب میں ہاتھ ڈالے پروردگار، نکلوائے مجھ سے صدقہ دلوائے، یہ نہیں کر رہا. اچھائی برائی کا علم دے دیا، اپنے ارادے سے کرو. برا کام کرنا ہے اپنے ارادے سے کرو، اچھا کام کرنا ہے کرنا تم کو یہ توفیق وہ دے گا، حرام سے رکنا تم کو ہے توفیق وہ دے گا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن مجید کے اندر جو پروردگار فرما رہا ہے، جو کام کرنا ہے کرو. پروردگار نہ روک رہا ہے برا کام کرنے سے، نہ اچھا کام کرنے کے سلسلے میں تم کو دھکا دے رہا ہے. کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، البتہ واقعات ملتے ہیں، روایات ہے کہ مومن کو جو نماز شب پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، پکا ارادہ، یا جو صبح کی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کو کبھی کبھی کوئی ایسی آواز آتی ہے، کوئی آواز دے رہا ہے کہ اٹھو، کبھی دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز، کبھی کوئی شانہ ہلا رہا ہے، کبھی گھنٹی کی آواز، کبھی کوئی ایسی آواز جس سے اس کی نیند وہ چاٹ ہو جائے اور وہ اٹھے دیکھے کہ یہ نماز تہجد کا وقت ہے. وہ ایک الگ چیز ہے. تو پروردگار ہر ایک کے ساتھ نہیں کرتا. یہ یزید کے لشکر میں سوئے ہوئے آدمی کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جو ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں. پروردگار کہتا ہے اچھا میرا بندہ اچھا ہے، نیک ہے، آج سوتا رہ گیا، چلو آج میں اس کو اٹھا دیتا ہوں. حتیٰ روایت میں بعض دفعہ اشارہ یہ ملتا ہے کہ کبھی کبھی انسان اگر نماز شب کے لیے یا وہ عبادت جو کرتا ہے سوتا رہ جاتا ہے، نیت کر کے سوتا ہے، تو یہ پروردگار کی طرف سے رحمت ہے. پروردگار چاہتا ہے کہ آج ذرا اس کو لمبی نیند سونے دوں میں. یہ اشارہ ملتا ہے اس طرح کا. اور پروردگار کہتا ہے اس کا ارادہ تھا، عادت تھی اس کو یہ عمل کرنے کی، تو اس کے لیے وہ نیک عمل لکھا جاتا ہے. یعنی ثواب اور گناہ کا جو تصور ہے بڑا عجیب ہے. پروردگار رحیم و کریم ہے. خیر، جو عمل کرنا ہے تم لوگوں کو کرو. پروردگار ڈر نہیں رہا، جو عمل کرنا ہے کرو. اللہ، اس کا رسول اور المؤمنون، ایمان والے ہیں کچھ، وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا، اب مومنون کیا ہے؟ جمع ہے. ایک مومن نہیں، دو نہیں، تین نہیں، تین سے زیادہ، دو سے زیادہ. مومنون، مومنین جمع کا صیغہ ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو بھی صاحب ایمان ہے وہ سب عمل کو دیکھ رہا ہے ہمارے. میں بھی صاحب ایمان ہوں، آپ بھی صاحب ایمان ہیں. سڑک پر جتنے مسلمان ہیں سب صاحب ایمان ہیں. ہندوستان، پاکستان، دنیا میں جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، منافق نہیں ہے، وہ مومن ہے. لیکن واقعاً کہ ہم سب ایک دوسرے کے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں دیکھتے. اس کا مطلب ہے کہ جمع کا صیغہ آیا ہے، المؤمنون، سارے کے سارے مومن. تو پروردگار کی نظر میں کچھ ایک گروہ مومن ایسا ہے کہ جو مومنین ہیں، اور وہ سارے کے سارے مومن جو ہیں وہ آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں. خوب توجہ کیجیے گا، کل مومنین عمل کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے سارے مومنین آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ سارے کیا پوری دنیا کے مومنین عمل کو دیکھ رہے ہیں، یا ایک خاص گروہ مومن ہے جو ایک جگہ بیٹھا ہے وہ سب کا سب آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں. آپ کرکٹ کھیلنے گئے، فٹ بال کھیلنے گئے، ہاکی کھیلنے گئے، میدان میں آپ کھیل رہے ہیں. میں کہتا ہوں جیسے بھی کھیلنا ہے کھیلو، سب کے سب دیکھنے والے تمہیں دیکھ رہے ہیں. سب کے سب دیکھنے والے تم کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ جو افریقہ کے جنگل میں بیٹھا ہے وہ بھی دیکھنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دیکھنے کی قوت اس میں ہے. کیا وہ کراچی، ہندوستان پاکستان میں ہونے والا میچ دیکھ رہا ہے؟ نہیں دیکھ رہا. دیکھنے کی خصوصیت تو ہے اس میں جو افریقہ کے جنگل میں بیٹھا ہے، وہ تو نہیں دیکھ رہا. تو پھر آپ نے کیوں کہا مولانا کہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں؟ میرا مطلب تھا کہ یہ جو سب بیٹھے ہیں نا، ان میں سے ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کا جو تم کھیل پیش کرو اس کی آنکھوں سے چھپا رہ جائے. تو ہے جمع کا صیغہ، اور جتنے مومن ہیں سب کے سب دیکھ رہے ہیں. لیکن سارے مومنین جو کائنات میں وہ نہیں دیکھ رہے. ایک خاص تعداد ہے پروردگار عالم نے رکھی ہے، اور وہ پوری کی پوری تعداد تمہارے عمل کو دیکھ رہی ہے. بات واضح ہو گئی. تو یہ بھی اگر کوئی بھی دیکھیں، کوئی بھی آپ قرآن میں ایسی چیز دیکھیں جو بڑی بھاری بھرکم صفت ہو انسانوں کے لیے،
اور آپ کی عقل میں نہیں آ رہی ہو، وہ آپ بے فکر ہو جائیں کہ وہ امام ہے، اور کوئی ڈریے مت تفسیر میں رائے ہوگی، وہ ہے امام معصوم۔ خیر یہ بات ہماری گزر گئی کہ، اور اب یہ جو روایت ہے اگلی، یہ بڑی عجیب روایت ہے۔ ایک تو اگلا چیپٹر جو ان الائمہ معدن العلم و شجرۃ النبوہ و مختلف الملائکہ، ائمہ معصومین علم کی معدن ہے۔ معدن کا مطلب کیا ہے؟ نمک کی معدن ہوتی ہے، تانبے کی، پیتل کی، سونے کی کان ہوتی ہے، اس کو معدن کہتے ہیں۔ اس میں سے نکالتے جائیے آپ سونا۔ وہ ہندوستان میں کوئی بڑی مشہور جگہ ہے، وہاں سے کوئلہ نکل رہا ہے، کوئی 100 سال سے نکل رہا ہے، مجھے ابھی نام یاد آتا ہے بتاؤں گا۔ ہماری یہاں نمک کی کان ہے پاکستان میں، وہاں سے کب سے نمک نکل رہا ہے؟ دھنباد یہی کوئلہ نکلتا ہے پورے ہندوستان میں۔ کب ختم ہوگا؟ ہمارے یہاں نمک آج سے نہیں ہے، 2-2.5 سال سے نمک نکل رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا۔ تو کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ یہ نمک کی معدن ہے۔ دکان والے کے پاس سے کہتا میرے پاس ختم ہو گیا نمک، جب آئے گا تب لاؤں گا۔ کہاں سے آئے گا؟ ڈسٹریبیوٹر کے پاس سے۔ آپ اس کے پاس جاتے کہتے ہیں 500 ٹن منگوایا تھا ختم ہو گیا۔ اچھا پھر آپ پیچھے جاتے ہیں، نمک کی کان پہ آپ جا کے بیٹھ جائیں، نکالتے رہے، اس میں سے ختم نہیں ہوگا۔ ائمہ معدن علم ہے، علم کی معدن ہے۔ علم کی معدن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس میں سے علم نکلتا رہتا ہے۔ کتنا علم؟ دکان پر نمک کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ آپ کے محلے کی دکان پہ نمک کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ ڈسٹریبیوٹر کے پاس وہ کہتا ہے صاحب ڈسٹریبیوٹر کے پاس سے نمک نہیں آیا، آپ پیچھے جائیے وہاں اس سے پوچھیے۔ آپ کہتے ہیں اس کے وہ کہتا ہے سر 500 کلو منگوایا تھا، 1000 کلو، 10 ٹن، 20 ٹن، 100 ٹن، ختم ہو گیا۔ کیسے ختم ہو گیا بھائی؟ سر کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، اتنے بڑا شہر ہے، ختم ہو گیا۔ ضرورت زیادہ تھی، مقدار کم تھی، ختم ہو گیا۔ تو کھیوڑا کی کان، دھنباد کی جو کان ہے معدن ہے کوئلے کی، اس میں سے ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ چیز زیادہ ہے، ضرورت کم ہے۔ جب آپ معدن کے سامنے جاتے ہیں، ایک اور مثال دے دوں واضح، ٹنکی رکھی آپ کے گھر میں، آپ نے پانی پیا 2 دفعہ 3 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ، پانی ختم ہو گیا۔ کولر میں رکھتے ہیں بوتل اوندھا کر الٹی کر کے، آپ نے پانی پیا، اب پانی نہیں آ رہا، ختم ہو گیا پانی۔ آپ دکان والے کے پاس سے لائے، دکان والا کہہ رہا میرے پاس بھی نہیں ہے، پیچھے ہوتے ہوتے اب آپ دریا میں سمندر میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر پانی ہے، جتنا پانی نکالنا ہے آپ نکالیے۔ جب بھی آپ کی ضرورت زیادہ ہوگی، چیز کم ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک دفعہ آپ کی ضرورت کم ہے، چیز زیادہ ہے، تو وہ چیز ختم نہیں ہوگی۔ جتنا بھی علم کی ضرورت انسانوں کو ہے نا، اس سے کہیں آگے معصومین کو علم پروردگار عالم نے عطا کیا ہے۔ اور اس میں ایک اشارہ آئے گا آج اس بات کا، لہٰذا معصومین عالم نہیں ہے صرف۔ امام رضا علیہ السلام عالم ہے، آپ کہیں عالم ہے، عالم کی بات نہیں ہو رہی، امام رضا ہیں عالم، امیر المومنین عالم ہیں، لیکن وہ ایک سمجھانے کے لیے کہ صاحب علم ہے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ اصل میں معدن العلم ہے۔ آپ ان سے جو بھی چیز پوچھیں گے، ان کے پاس اس کا علم ہوگا، کیونکہ ان کے پاس زیادہ ہے، آپ کی ضرورت کم ہے۔ یہ بات ہو گئی واضح۔ معدن العلم فرمایا کہ فَنَحْنُ وَاللَّهِ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ، معذرت، ہم معدن علم ہیں اور شجرہ نبوت ہے، نبوت کا درخت ہم لوگ ہیں۔ اب 2 طرح سے معنی کیا جا سکتا ہے اس کو، نبوت کا درخت ہم لوگ ہیں، یعنی ہم اس خاندان سے تعلق ہے جس درخت میں سے نبوت نکل کے آتی ہے، یعقوب، یوسف، عیسیٰ، موسیٰ، ہم اس خاندان سے ہیں۔ یا ہم اہل بیت 12 امام وہ درخت ہیں جس کو نبی نے امامت کے درخت کو لگایا ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ وَبَيْتُ الرَّحْمَةِ، ہم رحمت کا گھر ہیں۔ مختلف الملائکہ، ہم ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں۔ یہ ائمہ نے فرمایا۔ اگلی روایت اسی طرح کی ہے۔ آخری روایت جو اس باب کی ہے عجیب ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا، یہ روایت بھی چھٹے امام سے تھی، امام زین العابدین علیہ السلام سے، معذرت چاہتا ہوں، تھی۔ اب یہ جو آخری روایت ہے یہ بھی اسی طرح کی روایت ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ مفاتیح الحکمت، ہم حکمت کی چابیاں ہیں۔ عجیب روایت ہے، عجیب جملہ ہے۔ حکمت واحد ہے، مفاتیح جمع ہے۔ آپ سے میں کہتا ہوں کہ اس الماری کی چابیاں آپ کے پاس ہیں، آپ کہتے ہیں مولانا ایک الماری ہے، ایک چابی لگے گی، ڈپلیکیٹ ہے تو 100 ہو سکتی ہے، ایک میرے پاس، ایک آپ کے پاس، ایک آپ کے پاس۔ ہم میں سے جو پہلے دربار معصومین آ گیا اس نے چابی کھول لی، اب آپ نے چابی نکالی،
آپ نے کہا دروازہ کھلا ہوا ہے. کیسے کھل گئی؟ مولانا کے پاس تھی, فرض کیجئے ان کے پاس تھی, آپ کے پاس تھی. ایک تالا ہے, اس تالے کی 100 چابیاں ہیں, تو ایک تالا ہے 100 چابیاں ہیں, ان سے کھل سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی, شاید یہ بات بھی کہی جا سکے, لیکن حکمت کا مطلب کیا ہے؟ حکمت کا مطلب ہے کہ جو چیز حقیقت میں جس طرح سے ہے, یعنی تم جس حقیقت کی, جس چیز تک بھی پہنچنا چاہو, جس ریالٹی تک پہنچنا چاہو, جس چیز کی حقیقت تک پہنچنا چاہو, حقیقتیں مختلف ہیں نا, تو ان تمام حقائق کی چابیاں ہمارے پاس ہیں. یا مثال کے طور پر حقیقت ایک ہے, ہم 12 چابیاں ہیں اس کی, ہمارے ذریعے تم حقیقت تک پہنچ سکتے ہو. اگر مولا علی کے زمانے میں تھے ان سے پوچھو, وہ حقیقت کھول دیں گے. مولا علی کے زمانے میں نہیں تھے, امام سجاد کے زمانے میں تھے, امام سجاد حقیقت کی چابی ہے, تمہیں حقیقت کھول کے بتا دیں گے. یا یہ کہ جتنی بھی حقیقتیں, حقیقت ایک ہے لیکن اس کی چابیاں مختلف ہیں, اس کو مختلف طریقے سے کھولنا وہ ہمیں آتا ہے. اس کی مثال یہ کہی جا سکتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام ہے, ایک بچے کو توحید دوسری طرح سے سکھا رہے ہیں, ایک فلسفی کو, ہشام ابن حکم کو توحید دوسری طرح سے بتا رہے ہیں. حقیقت ایک ہے خدا پرستی, حقیقت ایک ہے, ایک مسئلہ ہے, ایک موضوع ہے, ایک ٹاپک ہے, ایک سبجیکٹ ہے, وہ کیا ہے؟ خدا کو سمجھانا, پہچانوانا. لیکن امام کے پاس مختلف چابیاں ہیں. یہ شخص آ رہا ہے, یہ بدو ہے, اونٹ چراتا ہے, اس کو اس طرح سے بتاؤں گا. یہ ہشام ابن حکم ہے, اس کو اس طرح سے بتاؤں گا. یہ اسحاق کندی ہے, بہت بڑا فلسفی ہے, قرآن کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے, میں اس کو دوسری طرح سے سمجھاؤں گا. یہ فلاں, اس کو دوسری طرح سے. یہ اپنا رسول اللہ ایک بات کیجئے, ذہن مختلف ہیں اس لیے ہماری باتیں مختلف ہیں. تو ہم ہر ایک کے لیے, تمہارے لیے ابو علی سینا آئے گا, اس سے ہم الگ گفتگو کریں گے. ابن رشد آئے گا, اس سے ہم الگ گفتگو کریں گے. ارسطو آئے گا, افلاطون آئے گا, چھٹے امام اس کو دوسری طرح سے سمجھائیں گے. جیسا کہ امام رضا علیہ السلام کا جو مناظرہ ہے مامون کے دربار میں, وہ بالکل اپنی اوج پر ہے, اور علماء نے اس کی تفسیریں لکھی ہیں, تشریحات لکھی ہیں. ایک مناظرہ ہے 2, 2.5, 3, 4 صفحے کا فرض کیجئے, اور اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. تو یہ بھی امام حقیقت بتا رہے ہیں, لیکن یہ اس چرواہے کی طرح نہیں ہے, اس دکاندار کی طرح نہیں ہے, اس سیدھے سادے مومن کی طرح نہیں ہے, ہماری آپ کی طرح. ابن رسول اللہ بتائیے خدا ہے, امام نے کہا خدا ہے, ہم کہہ رہے ہیں نا خدا ہے. اچھا بہت شکریہ ابن رسول اللہ, ہاتھ چومے, پیر چومے, چلے گئے. ایک آدمی آتا ہے فلسفے کے ذریعے بات کرتا ہے, عرفان کے ذریعے, کلام کے ذریعے. ایک آدمی آتا ہے, اس کو جغرافیہ پتہ ہے, ایک آدمی کو آسمانوں کی گہرائیوں میں ستارے پتہ ہیں, پلینٹس پتہ ہیں, کیا چکر ہے, کیا سلسلہ ہے, وہ ایک اعتراض کرتا ہے. تو امام ہر ایک کو, ہر امام اس کی امام کے پاس, ایک ہر امام کے پاس کیا ہے, اس کو سمجھانے کے طریقے موجود ہیں. یعنی اگر وہاں سے سوال کرو گے یہ والی چابی ہے, وہاں سے سوال کرو گے یہ والی, یا یہ کہ حقیقت صرف ایک ہے اور اس کی چابیاں ہم ہیں. ہم میں سے جس کے زمانے میں بھی جی رہے ہو, گھبراؤ مت کہ امام سجاد چلے گئے, اب امام باقر علیہ السلام ہے, تم امام باقر کے پاس آ کر. تو 2 باتیں ہوئی یہاں پر, سب کے سب حقیقت کی چابیاں ہیں, یہ حقیقت ایک ہے. یا یہ کہ امام ہر ایک کے لیے حقیقت کو مختلف طرح سے کھولتے ہیں. اور معدن العلم, یہ بات گزر گئی. موضع الرسالہ, رسالت کی مقام یہ ہے, مختلف الملائکہ. موضع سر اللہ, ایک صاحب کہنے لگے مولانا یہ بتائیے موضع سر اللہ کیا ہے, یعنی اللہ کے راز کی جگہ. تو میں نے کہا دیکھیے آپ خود کہہ رہے ہیں سر اللہ, اللہ کا راز. اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو راز نہیں ہے, آپ کو پتا ہے. دیکھا آئمہ موضع سر اللہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے. تو اس میں ہونا چاہیے تھا موضع سر اللہ ہمیں اور مولانا صاحب ڈی ایم والے, نہیں ہے نا ایسا لکھا ہوا. موضع سر اللہ 12 ہیں, 14 ہیں بس. وہ کیا راز ہے یہ طے ہے ہی نہیں, یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ لگے. تو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ بتانے کی ضرورت یہ تھی کہ کبھی تمہارے میرے ہمارے آپ کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ جو آئمہ کے پاس تھا وہ نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ بس ختم, دیٹس آل, کہانی ختم ہو گئی, سب آئمہ نے بتا دیا. ایک راز ہے آئمہ اور خدا کے درمیان جو خدا اور امام کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. لہٰذا آپ جتنے بھی بڑے عالم ہو جائیں وہ راز تو آپ کو نہیں پتہ لگ سکتا. وَنَحْنُ وَدِيَّةُ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ, ہم اللہ کی وہ امانت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہے. امانت دینے والا جب آپ کو امانت دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ خیال رکھیے گا اس کا. میں نے آپ کو امانت دی, گھڑی دی قیمتی, موبائل دیا, میں جا رہا ہوں یہ موبائل رکھ لیجئے. آپ نے کہاں رکھ دیا؟ اپنے دروازے پہ جو مین گیٹ ہے اس کے اوپر رکھ دیا آپ نے. کسی کا ہاتھ لگا اٹھا کے لے گیا, یہ آپ نے حفاظت تو نہیں کی. پھر کہاں رکھنا چاہیے تھا مجھے؟
آپ کو جا کر اپنے گھر میں صحیح مقام پر ڈراز میں رکھنا چاہیے تھا, میز کے اندر الماری میں رکھنا چاہیے تھا. جب میں آ جاتا سفر سے تو آپ مجھے دے دیتے. یہ طریقہ ہے. تو آپ کو امانت کی حفاظت کرنی جس طرح کہ وہ امانت ہے. امانت کی حفاظت کس طرح سے کی جاتی ہے؟ ہر امانت کی حفاظت اس کے حساب سے کی جاتی ہے. گاڑی میں نے آپ کو دی, اپنی موٹر سائیکل دی, میں جا رہا ہوں مسافرت پہ, یہ میری موٹر سائیکل امانت ہے, اس کو آپ الماری میں نہیں رکھ سکتے. لیکن چیز جیسی ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اب آئمہ کس طرح سے خدا کی امانتیں ہمارے پاس؟ پہلی بات تو ہے کہ آئمہ کی باتوں کو سمجھیں, اس پر عمل کریں اور اپنے آپ کو آئمہ کے نزدیک لانے کی کوشش کریں. دوسری بات کہ آئمہ ہم سے نزدیک ہیں, ہم آئمہ سے نزدیک ہیں, ہمیں آئمہ سے محبت ہے, یقیناً آئمہ کو بھی ہم سے محبت ہے. حفاظت کس طرح سے کی جائے امام کی؟ کہ امام ودیعہ الہی ہے, امام اللہ کی نعمت ہے. یعنی کوئی ایسا کام نہ ہو ہماری ذات سے کہ جس سے امام کی شخصیت کو ٹھیس پہنچے. یہ بھی میرے خیال سے ایک طرح کی حفاظت ہے, امامت کی حفاظت ہے یہ. وَنَحْنُ حَرَمُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ, ہم اللہ کا وہ حرم ہے جو سب سے بڑا ہے. یہ حرم جب امام نے کہہ دیا نا, اب اس جملے کو تھوڑا سا سنیے. جب امام نے کہہ دیا ہم خدا کا حرم ہے, حرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرم کا کوئی آپ سے پوچھے حرم کا مطلب کیا ہے, آپ کہیں گے حرم کا مطلب کیا ہے؟ حرم کا مطلب حرم کربلا کا حرم, مشہد کا حرم, بی بی معصومہ کا حرم, یہ حرم ہے. میں کہوں گا نہیں معنی بتائیے. آپ کہیں گے دیکھیں مجھے عربی تو نہیں آتی, لیکن حرم مطلب معنی یہی جو آئمہ کے روزے, اور مسجد الحرام کو حرم کہتے ہیں. مسجد الحرام, حرم یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اس میں ہر آدمی داخل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص نجاست کی حالت میں ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا. حتیٰ غسل کیا ہوا انسان نے, اس کے پاس وہ نجس کپڑے ہیں جس میں نجاست لگی ہوئی ہے, علماء منع کرتے ہیں کہ یہ آپ یہ اندر لے کر نہیں جا سکتا. اب وہ اس کے اپنی بحثیں ہیں وہاں پر, میں فقہ نہیں بتا رہا, وہ لکھا ہوا ہے, وہ جس طرح سے منع کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بہرحال بہت سے لوگ, تمام مومنین کو خدا شفا نصیب فرمائے انشاءاللہ, جو بیچارے زیارت پہ جاتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ خدا شفا دے انشاءاللہ سب کو بحق سید الشہداء اور بحق امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, کہ وہ بیگ لے کے جاتے ہیں یورین کا اپنے. اب بیچارے کربلا تک پہنچ گئے, سامنے سے گنبد دیکھ رہے ہیں, اندر نہیں جا پا رہے. تو اب یہ مومن کیا کرے؟ تو علماء نے فرمایا کہ وہ یورین بیگ جو ہے اس کو ایسے اس میں رکھ لے کہ وہ نظر نہ آئے, کیونکہ حرم کی حرمت کے خلاف ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اس کو کسی کالے کپڑے کے اندر یا رنگ کالی تھیلی میں رکھ لے اور نظر نہ آئے. اور اگر اس کو یقین ہے کہ حرم نجس ہوگا, اس کو یقین ہے, تو وہ نہیں جا سکتا. شک ہے جا سکتا ہے, ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں, بتا دے, وہ اپنے احکامات ہیں اس کے. یعنی نجاست طہارت کا حرم میں ایک خاص کانسیپٹ ہے. خوب توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ خاص حالت میں آپ کو جانا ہے حرم میں. حتیٰ آپ نجس نہیں ہیں, پاک ہیں, میں پاک ہوں, لیکن جو میں نجاست اگر کپڑوں میں لگی ہوئی ہے, یا اگر فرض کیجئے کہ خواتین پیمپر یوز کرتی ہیں وہاں پر بچوں کے لیے, جو اپنے بچے کا پیمپر بدلوایا اس کو خاص طرح سے, وہ جو سب مسائل ہیں, اس حرم میں آپ نہیں جا سکتے. جب جائیں گے تو آپ کو کچھ خاص کام کرنے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آئمہ یہی ہوتے جو ہمیں دکھ رہے ہیں ظاہری طور سے, تو آئمہ اپنے آپ کو حرم نہیں کہتا. حرم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک حدود ہے آئمہ کے تقوی کی, علم کی, اگر اس میں داخل ہونا ہے تو کچھ خاص شرائط کے ساتھ داخل ہونا ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہر آدمی سلمان فارسی بنا پھر رہا ہوتا, ہر آدمی ابو ذر غفاری بنا پھر رہا ہوتا, ہر آدمی کہتا میں حبیب ابن مظاہر ہوں. وجود شخصیت, جو وجود ہے سید الشہداء کا, جو شخصیت ہے سید الشہداء کی, وہ ایک ظاہری شخصیت ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں, کھانا تناول فرما رہے ہیں, روزہ کھول رہے ہیں, سحری کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, ظاہری. میں بھی ان کے پیچھے پیچھے فرض کیجئے ہوتا, مدینہ میں چل رہا ہوتا, آپ بھی چل رہے ہوتے. لیکن ایک طریقہ یہ کہ سید الشہداء جو اس وقت بیٹھے ہیں, یہ کس حال میں بیٹھے ہیں مجھے کیا پتا, یہ تو روح ہے سید الشہداء میں گزر رہا ہے.
وہ جو روح ہے سید الشہداء اس سے رابطے کے لیے کچھ خاص شرائط چاہیے. آپ زری پکڑنا چاہتے ہیں امام حسین کی، نجاست کی حالت میں مت جانا، نجاست لگی ہو مت لے کر جانا. یہ نہیں کہ بچے کا پیمپر بدلوایا اور اس کے اندر وہ ہاتھ میں تو وہاں تک چلے گئے. یہ خلاف ادب ہے، حرام نہیں کہہ رہا میں، ہر چیز ضروری نہیں حرام اور حلال تک آئے، کچھ ادب کے خلاف ہے، بے ادبی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. اسی طرح سے آپ جس طرح سے اس حرم میں نہیں جا سکتے ہر حالت میں، وجود ائمہ میں، روح ائمہ سے آپ کا تعلق پیدا ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ آپ کی روح میں کچھ خاص حالتیں ہو. اور یہ جو ائمہ نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا ہے نا، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ اسی لیے بتایا کہ ہماری روح میں اتر سکو. یہ لطف امام کا کرم ہے کہ ہم کو بتایا ہے کہ ہمارے اندر آنا چاہتے ہو نا، ہماری ذات میں معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، ہماری روح میں اترنا چاہتے ہو، یہ کام کرو. تو ہم کیا ہیں؟ حرم اللہ. کون سا حرم؟ الاکبر. اللہ اکبر، حرم اللہ الاکبر. ہم خدا کا وہ حرم ہے جو اس سے بڑا کوئی حرم ہے نہیں. لہذا یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے، حرم اللہ الاکبر. نحن ذمۃ اللہ، نحن عہد اللہ، ہم اللہ کا عہد ہیں، ہم اللہ کا ذمہ ہیں. اور فمن وفا بعہدنا فقد وفا بعہد اللہ، جو ہمارے عہد کی پاسداری کرے گا، وفا کرے گا، اس نے اللہ کے عہد کی وفاداری کی ہے. ومن خفرہا، جو اس عہد کو توڑے گا، فقط خفر ذمۃ اللہ وعہدہ، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا، اللہ نے اس کے اوپر جو چیزیں لاگو کی تھی، واجب کی تھی، اس نے اس کو توڑ دیا. یہ یہاں تک بات ہوئی. اب اگلا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے ان الائمہ علیہم السلام. ائمہ معصومین جو ہیں وہ علم کے وارث ہیں، اور ہر امام اپنے سے پچھلے امام سے علم کو ورثے میں لیتا ہے. لہٰذا یہ کبھی کبھی جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام 95 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، امام باقر علیہ السلام اس وقت جو تھے وہ 38 سال کے تھے، تو 38 سال اپنے بابا سے علم حاصل کیا. یہ ایک کہنے کی بات ہے، ورنہ امام کوئی بیٹھ کر اب یہ عربی پڑھ رہے ہیں، اب اسلامیات پڑھ رہے ہیں، اس طرح سے امام نہیں پڑھتا. چاہے 35 برس رہیں یا نہ رہیں، یہ صرف ایک تاریخی حوالے سے بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ 35 برس 38 برس 5ویں امام باقر امام سجاد کے ساتھ رہے. ورنہ تو امام محمد تقی علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ صرف 3 سال کے تھے جب چلے گئے تھے مولا رضا مدینہ چھوڑ کر خراسان، تو 3 برس کے تھے. اس کا مطلب ہے امام تقی علیہ السلام کی امامت نعوذ باللہ کمزور ہے، اور امام باقر علیہ السلام کی امامت بڑی مضبوط ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دادا کو دیکھا، پھر اس کے بعد اپنے چچا حضرت عباس کو دیکھا، سب کو. نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ صرف تاریخی حوالے سے ہم بتاتے ہیں، جو ذاکرین بتاتے ہیں، علماء نے بتایا ہے. اب یہاں پر کیا بات ہے کہ وراثت میں لیتے ہیں. اچھا، اب یہ روایت جو ہے میں 6ٹھی روایت پڑھ رہا ہوں. اس باب میں 8 روایتیں، میں صرف 6ٹھی روایت پڑھوں گا، اور 6ٹھی روایت پر ہی جامع روایت ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کس سے؟ امام محمد باقر سے، کہ میں نے پوچھا کہ یعنی امام باقر علیہ السلام نے فرمایا یمسون الثماد ویدعون النہر العظیم. امام نے فرمایا کہ یمسون، مس، میم اور صاد، مس کہتے ہیں چوسنے کو. اگر ایک روزے میں بھی ایک مسئلہ ہے، عقیق کی انگوٹھی آپ کے پاس ہے، شدت پیاس کی، آپ اس کو چوسیں تو مس العقیق، عقیق منہ میں رکھا آپ نے پتھر، اس کو منہ میں چوسیں. حرام ہے یا نہیں؟ نہیں حرام نہیں ہے، اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر کچھ اور چیز نہیں ہے اس کے اوپر. تو امام فرما رہے ہیں کہ یمسون الثماد، یعنی آپ جب دریا بہہ رہا ہے، ایک بہت بڑی نہر، پیاس لگی آپ کو، آپ اس میں صبح سے آپ پیاسے ریگستان میں چل رہے ہیں، 6 بجے شام کو، 7 بجے شام کو آپ کو نہر دکھی، ٹھنڈا پانی، صاف ستھرا، بہترین. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ بیٹھیں گے اور اس کے بعد پہلے اپنا ہاتھ دھوئیں گے، پھر اس کے بعد رومال رکھیں گے، ٹیشو پیپر، پھر چلو سے اٹھا کے پئیں گے، پھر ہونٹ پوچھیں گے، یا منہ کے بل گر جائیں گے اس کے اندر. مسقط کی گرمی کا اندازہ کیجئے،
آپ 12 گھنٹے دھوپ میں ٹہل رہے ہوں، تصور سے پیاس لگ جائے گی آپ کو، تو پھر آپ جب جائیں گے تو منہ کے بل گریں گے اس نہر میں اور سر ڈبو دیں گے اپنا اور پانی بھی پی رہے ہوں گے اور پوری طاقت سے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، کم از کم میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا. آپ کے ساتھ یہ جسارت ہے کہنا، آپ لوگ ماشاءاللہ سے بادب لوگ ہیں. تو ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ گھوم رہے ہیں 12-14 گھنٹے دھوپ میں ریگستان میں، ہمیں دکھا کہ کپڑا ہے ایک، اس میں سے پانی ٹپک رہا ہے، گیلا ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ اس کپڑے کو لے کر چوسیں گے، نہر میں منہ کے بل گریں گے گھوڑے کی طرح اور دیگر حیوانات کی طرح. پانی پیے گا انسان لیکن یہاں پر چوسے گا، کیونکہ پانی اتنا کم ہے کہ وہ گھٹا گلاس کی طرح نہیں پی سکتا. تو چوسنے کا عمل کیا ہوتا ہے؟ کم چیز کے ساتھ آتا ہے، اور منہ بھر بھر کے بڑے بڑے گھونٹ لے کر بہت بڑے دریا اور نہر کے ساتھ. تو پانچویں امام نے فرمایا کہ اب یہ میرا جملہ ہے، یہاں سے میں یہ کہہ رہا ہوں، عجیب لوگ ہیں یہ بھی. یمسون الثماد، بہت کم پانی جو ہے، جو کم مقدار ہے، اس کو چوس چوس کے پی رہے ہیں. وَيَدَعُونَ النَّهْرَ الْعَظِيمَ، اتنے بڑے دریا کو چھوڑ دیا. یعنی فلاں آدمی کیا کہہ رہا ہے، فلاں آدمی کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو کیا کریں، اس کے ساتھ کیا کریں. مولانا کو بتائیے عرفان کے لیے کوئی دعا معرفت ہو جائے، ایک مقام تک پہنچ جائیں، یہ مولانا وہ ذاکر، قبلہ بتائیے، کوئی ذکر بتائیے. جناب سیدہ بتا کے چلے گی میری تسبیح پڑھو، آیت الکرسی رسول خدا بتا، نماز اول وقت پڑھو. آغا بہجت خدا مغفرت کرے، یہ میں کوئی خاص بیٹھا ہوا تھا، میں اکیلے آغا بہجت تھے اور بڑا ایسا سلسلہ نہیں ہے. ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں. درس ختم کیا، چشمہ وشمہ رکھ رہے تھے اپنا، تو کسی شاگرد نے پوچھا کہ آغا کوئی ذکر بتائیے، ذکر پڑھیں. اب جب ایک کوئی عالم اتنے بڑے مرج تقلید سے کوئی ذکر پوچھ رہا ہے تو مطلب روح کی پاکیزگی کے لیے، عرفان کے لیے، معرفت ائمہ کے لیے. تو آغا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ تہیہ کر لو کہ عالماً عامداً مختاراً، یعنی علم رکھتے ہوئے جان بوجھ کر اپنے ارادے سے گناہ نہیں کرو گے. یہ ایسا ذکر ہے ساری زندگی اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے. نہیں، اب وہ کہتا نہیں کوئی ذکر، مطلب کیا بتا تو دیا. تو ہم لوگ ادھر ادھر بہت جاتے ہیں اور جو بنیادی چیزیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. گناہ اس کو چھوڑو، امام سے دعا کرو بھائی کہ مجھے اخلاق بتائیں، سکھائیں، مجھے دعا کریں، بتائیے مولا. امام کا ارادہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ. اور احادیث ائمہ کی پڑھے انسان، یہی مجالس دروس جو ہوتے ہیں اس کو غور سے سنیں، اور انسان کو بہت سارا علم آتا ہے، اور اس کے بعد عمل کرتا رہے اس پر. جب عمل کرتا ہے تو آپ کا عمل علم کے پودے میں ایک طرح کا پانی ہے جو دے رہے ہیں آپ، اور وہ آپ کا علم بڑھتا رہتا ہے اور وہ مزید علم کا تقاضا کرتا ہے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ یمسون الثماد، کم مقدار جو پانی کی ہے جس کو چوس کے پینا پڑ رہا ہے. آپ لوگوں نے کبھی آپ جائیں نا شمالی علاقہ جات، یا ہم لوگ جہاں رہتے تھے، مدرسہ تھا ہمارا، پہاڑ تھے، مسقط کی طرح کے پہاڑ تھے. تو وہاں پر جہاں ہم رہتے تھے ایران میں، خونسار میں 2-2.5 سال رہے ہیں. تو وہاں پر ایک ہمارے دوست تھے، وہ بھی پہاڑی علاقے کے تھے، پاکستان میں گلگت کے. تو کبھی کبھار ان کے ساتھ چلے گئے تھے ہم 2-3 دفعہ، 4 دفعہ، یاد بھی نہیں. تو اب پیاس لگ رہی ہے آپ کو، اب پہاڑ پہ آپ چڑھ رہے ہیں، پیاس لگ رہی ہے. تو وہ جو ہمارے دوست تھے ان کو پانی پینے کا طریقہ آتا تھا پہاڑی چشموں سے. چشمہ نکل رہا ہے، ابل رہا ہے. تو اب ہم کیا، وہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی، دیکھو معذرت کے ساتھ، وہ انہوں نے کہا کہ جس طرح بکری پانی پیتی ہے نا، اس طرح سے جھکو اور اس میں اپنا منہ مت ڈالنا، ہونٹ رکھو اور چوسو، کیونکہ تم نے اپنا جیسے ہی منہ ڈالا مٹی اوپر آ جائے گی، کسی کے پینے کے لائق نہیں رہے گا. 10-15 لڑکے ہیں، یعنی اس وقت کے حساب سے لڑکے ہیں، تو 10-15 لڑکے تھے. تو اب یہ ایک آدمی پانی پیے گا، تو سب نے بہت معذرت کے ساتھ بکرے اور گائے بیل کی طرح بیٹھ کر پانی پیا. کس طرح سے پیا؟ انہوں نے کہا چوسنا. اگر ذرا تیزی سے پیا تو مٹی منہ میں جائے گی. تو ان کو یہ سب چیزیں پتہ تھی، یہ پھل کھا لو، یہ مت کھاؤ. تو کم مقدار پانی کی تھی، آپ کو چوسنا پڑے گا، نیچے مٹی جمی ہوئی ہے. یمسون الثماد، یہ کم پانی ہے، اس کو چوس رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں، 5ویں امام، وَيَدَعُونَ النَّهْرَ الْعَظِيمَ، اتنا بڑا دریا بہہ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیا. قیل لہو، امام سے کہا گیا، یا ابن رسول اللہ، وَمَا النَّهْرُ الْعَظِيمُ، یہ عظیم نہر، یہ بڑا دریا کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ امام نے فرمایا، رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں میں. وَالْعِلْمُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ،
میں رسول خدا کی بات کر رہا ہوں اور اس علم کی بات کر رہا ہوں جو اللہ نے رسول کو دیا. وہ نہر عظیم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ سب سے بڑا دریا ہے علم کا یا نہیں ہے؟ پاکیزی کا دریا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر امام نے خود ہی جملے کو آگے بڑھایا, ان اللہ عز و جل جمع لمحمد, پروردگار عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں بھی یمسون السماوات کر لوں تھوڑا سا اسی بات. پروردگار عالم نے سرکار ختمی مرتبت کے لیے تمام انبیاء کے طور طریقوں کو اکٹھا کر دیا. 1,24,000 انبیاء, 1,23,999 انبیاء کے, تمام انبیاء کے من آدم و حلم جرہ, آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبروں کو بھی جو جو الگ الگ چیزیں دی تھی رسول خدا میں وہ جمع کر دی. قیل لہو, پھر پوچھا گیا پانچویں امام سے, وما تلک سنن, یا ابن رسول اللہ آپ نے کہا کہ تمام کی تمام سنتیں, تمام کے تمام طور طریقے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک دیے گئے تھے وہ سب کے سب جمع کر دیے گئے کس میں؟ حضرت ختمی مرتبت میں. تو یہ طور طریقے کیا تھے؟ فرمایا علم النبیین بعصرہ, جتنا بھی تمام انبیاء کو علم دیا گیا تھا وہ پورا کا پورا ختمی مرتبت کو دے دیا گیا. آدم سے علم چلا حضرت موسیٰ تک آیا. حضرت موسیٰ کے علم کا آپ کو پتہ ہے کہ جناب خضر جو پیغمبر تھے ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کا علم جواب دے گیا. اس کا مطلب ہے کہ حضرت خضر کا بھی علم پتہ ہے. تمام کے تمام انبیاء کا علم رسول خدا کے پاس ہے. فرمایا وَإِنَّ رسول اللہ, اور نبی کریم نے کیا کیا؟ صَيَّرَ ذَلِكَ كُلَّهُ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ, رسول خدا نے اس علم کو روانہ کر دیا کس کی طرف؟ جو نام نہیں لے گا اس کا ایمان کمزور ہے. امیر المومنین کی طرف کر دیا. ٹھیک ہے, آپ کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. تو سارا کا سارا مولا کائنات کی طرف بھیج دیا, دے دیا, رکھ دیا وہاں پر. فقال له رجل, اب یہ جو ہے بعض دفعہ ہمیں لطیفے ملتے ہیں اصول کافی میں. لطیفے کیا ہوتے ہیں؟ جو ہر سنجیدہ بات سے زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں. لطیفہ کیا ہے؟ امام کی ذات میں سے کبھی کوئی لطیفہ نکل کے نہیں آتا. یہ لطیفہ سننے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لطیفہ سن سن کے سنجیدہ بات نہیں سن پا رہے ہوتے, نتیجہ نہیں نکال پا رہے ہوتے. اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ روایت تدری خیر من الف روایت تروی, ایک حدیث کو خوب اچھی طرح سے سمجھ کر جما کر اپنے ذہن میں اتار لو, بہتر ہے 1000 روایتوں سے جس کو تم لٹو طوطے کی طرح نقل کرو. فقال له رجل, ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا یا ابن رسول اللہ, اے پانچویں امام ذرا یہ بتائیے فامیر المؤمنین اعلم ام بعض النبیین. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. اب ایک سوال ہے آپ سے, امیر المؤمنین کے پاس زیادہ علم ہے یا یہ انبیاء کے پاس زیادہ علم ہے؟ امام نے فرمایا, پانچویں امام نے, اسمعوا ما یقول, سنو کیا رہا ہے یہ. یعنی امام پانچویں امام کی واقعی مظلومیت دیکھیے, صبر دیکھیے. یعنی امام رحمت کا پیکر ہوتا ہے. اگر ہم جیسے آدمی کے ہاتھ میں یہ حدیث آ جائے, ہم کہتے ہیں کہ امام فرمایا اسمعوا ما یقول, سنو تو صحیح کیا رہا ہے یہ. فرمایا امام نے ان اللہ یفتح مسامع من یشاء, خدا جس کے کانوں کو چاہتا ہے کھول دیتا ہے. یہاں مسامع کا مطلب صرف کان نہیں ہے, یعنی انسان, عجیب بات ہے. چھٹے امام کے پاس, اس کو یہی روک دیجئے بات کو, چھٹے امام کے پاس کچھ لوگ آئے, کوئی نبتی تھا, کوئی سریانی بولتا تھا, کوئی سندھی, کوئی ترکی, کوئی عربی, کوئی فارسی, مختلف زبانیں بولنے, 7 یا 8 زبانیں بولنے والے لوگ آئے. امام سے مسئلہ پوچھا, امام نے مسئلہ کا جواب دیا. باہر نکلے, ایک جملہ, ایک مسئلہ پوچھا کسی نے اور سب کا مسئلہ تھا, وہ ایک یا 2, امام سے مسئلہ پوچھا, امام نے جواب دیا روایت کے مطابق. باہر نکلے تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تمہاری سمجھ میں کیسے آیا, یہ تو ہماری زبان میں بولا تھا امام نے, سریانی میں, ہیبریو میں, سندھی میں, عربی میں, ترکی میں. ترکی والا کہہ رہا تھا بھائی ترکی بولی تھی امام نے, مجھے سمجھ میں آیا. وہ کہہ رہا ہے عربی بولی تھی. ایک جملہ ہے, کانوں میں اسی طرح سے جا رہا ہے جو زبان ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے. اب یہ ایسا معجزہ ہے کہ یہ عجیب ہی معجزہ ہے. ایک دفعہ امام, ایک ترک آتا ہے, امام ترکی بولتے ہیں, چلیں. سندھی آتا ہے, سندھی بول رہے ہیں.
امام نے ایک جملہ کہا, انگریزی والا انگریزی سمجھ رہا ہے, مثال کے طور پر فرانسیسی والا فرانسیسی, وہ کہہ رہا ہے بھائی تمہاری سمجھ میں کیسے آیا, مثلا امام نے تو سندھی بولی تھی, وہ کہہ رہا ہے سندھی کب بولی تھی, عربی بولی تھی. تو جس امام کے ظاہری چکرا گئے یہ 7-8 لوگ, یہ ہوا کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے کہ عجیب ہے, سماعت کے اوپر کس طرح سے قبضہ ہے. تو امام فرما رہے ہیں یہاں پر, امام باقر علیہ السلام, کہ خدا جس کے تمام کانوں کو چاہتا ہے کھول دیتا ہے. مسامع, کتنے کان ہیں آپ کے میرے؟ 2. امام فرما رہے ہیں جتنے بھی کان ہوتے ہیں خدا کھول دیتا ہے. یعنی ہم سنتے ہیں کانوں سے, آواز کانوں سے آتی ہے, ایک سماعت ہوتی ہے, ایک سننا ہوتا ہے کہ جو سمجھ کے ساتھ ہوتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں, سنگن لگ گئی تھی مجھے, یعنی آپ ضروری نہیں کان کے ذریعے آپ سنیں, آپ بھاپ گئے. امام فرما رہے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ درک شعور سمجھنے کی جتنی چیزوں کو کھولنا چاہتا ہے, جس کو کھول دیتا ہے, خدا کھول دیتا ہے. میں تجھ سے ابھی کہہ رہا ہوں کہ پورا علم رسول خدا کے پاس ہے, وہ سارا کا سارا مولا کائنات کی طرف روانہ کیا. اور یہ تو پوچھا علی عالم ہے, یا فرض کیجئے کہ مولانا ابو طالب صاحب, اس کا کیا کیا جائے اس آدمی کا؟ یہاں انبیاء کی بات ہو رہی ہے اور اس کا رسول خدا کا علم معراج پر ہے, یہاں پر کسی اور کے مقابلے کی جگہ ہے ہی نہیں. یہ پھر پوچھ رہا ہے کہ مطلب کیا ہوگا؟ تو فرمایا ان اللہ یفتح مسامع من یشاء, میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں انی حدثتہ, میں نے ابھی یہ بتایا اس کو کہ ان اللہ جمع علی محمد علم النبی, میں نے ابھی اس کو یہ بتایا کہ خدا نے تمام انبیاء کے علم کو اکٹھا کر دیا رسول خدا کے لیے. وَأَنَّهُ جَمَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور رسول خدا نے سب کا سب بھیج دیا مولا کائنات کے پاس. وَهُوَ يَسْأَلُنِي, اور اس کے باوجود بھی یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے أَهُوَ أَعْلَمُ أَمْ بَعْضُ النَّبِيِّينَ, علی افضل عالم ہے یا انبیاء عالم ہے؟ یہ تم روایت سمجھ لو. خیر چلیے اب اگلی چیپٹر کی طرف. اگلا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے کہ ائمہ نے وراثت میں نبی کا علم لیا ہے, تمام انبیاء کا, تمام اوصیاء کا, کہ جو ان سے پہلے تھے. دیکھیے یہاں پر ایک بات کہی جاتی ہے, وہ یہ کہ میں نے سنا ہے بعض لوگوں سے, وہ کہتے ہیں کہ یہ فضیلت ائمہ کی نہیں ہے. اگر آپ نے یہ کہا نا کہ جو علم پچھلے انبیاء کے پاس تھا وہ ائمہ کے پاس ہے, تو یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ تو علم پہلے گزر چکا ہے نا. اگر ایک آدمی ہارٹ بائی پاس کرنا جانتا ہے, دل کا آپریشن کرنا جانتا ہے, اور میں نے اس سے لے لیا, تو یہ مجھ سے پہلے اس کے پاس تھا نا. تو آپ میں کون سا کمال ہے؟ اگر مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں زمین سے زیادہ, اور میرے پاس یہ علم ہے اور وہ علم ہے, تو آپ ہی تو خود کہہ رہے ہیں, حدیث آپ کی کہہ رہی ہے نا کہ جو گزشتہ انبیاء کے پاس تھا وہ رسول خدا کے پاس آیا اور وہ مولا کائنات کے پاس. تو اس میں فضیلت کی بات کیا ہے؟ ایک بات, یہ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اعتراض. پہلی بات تو یہ, نبی کے پاس جو ایک علم تھا, آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ نماز کے مسائل اچھے بتاتا تھا ایک پیغمبر, ایک خمس کے, ایک زکوٰۃ کے. یہ ایک بہت چھوٹا سا پہلو ہے انبیاء کا کہ اپنی امت کو شریعت کی تعلیم دینا. جب ہم نبی کے علم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر فقہ یا عقائد یا اخلاق نہیں ہوتا, وہاں پر پروردگار عالم کی ذات اور صفات کی معرفت, عالم غیب سے ارتباط, عالم غیب تک کس طرح سے لے کے جانا ہے, کائنات کے لوگوں کو, اپنی امت کو کس طرح سے اس کی تربیت کرنی ہے, امت کے اندر کتنے لوگ ہیں, ان سب کو کیا کیا باتیں بتانی ہیں, ان کی روح کو کیا دوا دینی ہے, کس طرح سے, یہ تمام چیزیں شامل ہیں علم کے اندر. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہر نبی کے پاس جو علم تھا ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے نبی کے پاس بھی ہو. یعنی اگر ایک نبی کے پاس, فرض کیجئے ایک آدمی کے پاس دل کا آپریشن کرنے کا علم ہے اور دوسرے کے پاس کان کا آپریشن کرنے کا, اس کے پاس دماغ والے کو لے کے جائیں گے, وہ اس کے ہاتھ کب کپانے لگیں گے ڈاکٹر کے. لیکن ایک ڈاکٹر آتا ہے جس کے پاس ہر بیماری کا علاج ہے, تو یہ سب سے افضل ہے. کیونکہ اگر آپ اس ڈاکٹر کو لے کر جائیں گے, دل والا کہے گا کہ اچھا آپ کو دل کا آپریشن آتا ہے, یہ کہے گا ہاں, کہتا وہ تو مجھے بھی آتا ہے, تو آپ میں کون سی برتری ہے. تو یہ پوچھے گا آپ کو دماغ کا آپریشن آتا ہے,
یہ کہے گا نہیں مجھے نہیں، کہتا مجھے آتا ہے، تو برتر ہو گیا میں اس سے. پھر یہ کہے گا آپ کو کان کا آپریشن آتا ہے؟ کان والا کہے گا ہاں مجھے آتا ہے. تو آپ کون سی برتے؟ کہتا ہے یہ کہے گا مجھے آنکھ کا آپریشن آتا ہے. صحیح. تو پہلی بات تو یہاں پر یہ ہو گئی. لہٰذا یہ اعتراض غلط ہے کہ فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت ان میں ہے. خدا نے کچھ چیزیں مختلف لوگوں کو بانٹی، لیکن ان کو کیا ہے ساری ساری چیزیں لا کر ان میں جمع کر دی. ایک بات یہ، ایک اور جواب آئے گا اس کا اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ، وہاں پر تفصیل سے اس پر بات کریں گے. لیکن میرے خیال سے یہ بات واضح ہو گئی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ جو چیپٹر ہے کہ ائمہ نے وراثت میں لیا علم تمام انبیاء اوصیاء کا اولیاء کا، اس چیپٹر کی 5ویں روایت ہے. اب یہ بھی ایک روایت اچھی ہے، یہ میں پڑھ دوں. میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن ابھی اتفاق سے میں نے مطالعے کے وقت کہا تھا کہ نہیں پڑھوں، لیکن پھر ابھی دکھ گئی تو میں نے کہا پڑھ دیتا ہوں. دوسری روایت ہے اسی چیپٹر کی کہ رسول خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث ہے، ان اول وصی کان علی وجہ الارض ہبۃ اللہ ابن آدم. سب سے پہلا جو نبی کا وصی تھا، وصیت کی نبی نے جس سے، تو سب سے پہلا نبی کون تھا؟ آدم. جس کو انہوں نے وصیت کی ہوگی پہلا وصی ہوگا، وہ تھے ہبۃ اللہ، حضرت آدم کے بیٹے. یعنی حضرت حابیل کو بننا تھا پیغمبر، قابیل نے مار دیا حابیل کو، تو پھر شیس اور ہبۃ اللہ تک یہ سلسلہ چلا. لہٰذا ہبۃ اللہ کیا ہے؟ ہبۃ اللہ حضرت آدم کے وصی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، وما من نبی مضی الا ولہ وصی. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کا وصی نہیں تھا. آپ کسی نبی کا نام دیجئے، کسی نبی کا نام، ٹھیک ہے، کرنے دو اس بچوں کو کام، کوئی مسئلہ نہیں. کہ کسی نبی کا آپ نام لیں. حضرت داؤد، انہوں نے بھی وصیت کی ہے کسی سے. حضرت عیسیٰ، انہوں نے بھی وصیت کی ہے. حضرت ادریس، ان کا بھی کوئی وصی ہے. جس نبی کا نام لیں آپ، ما من نبی الا ولہ وصی. ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے. وکان جمیع الانبیاء 100,000 نبی. تقریباً 1,20,000 کے قریب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نبی گزرے تقریباً. ٹھیک ہے. ان میں سے 5 اولو العزم ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہبۃ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہبۃ اللہ، اللہ کا ہبہ، اللہ کا تحفہ. تو ہبۃ اللہ، اللہ کا تحفہ. سب سے پہلے ہبۃ اللہ کون ہے؟ حضرت آدم کا بیٹا. وہ کس نے دیا؟ اللہ کا تحفہ اللہ نے دیا، حضرت آدم نے وصیت کی. پھر یہ روایت فرما رہے ہیں وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ هِبَةُ اللَّهِ لِمُحَمَّدٍ. ایک آدم کا بیٹا تھا جس کو اللہ نے ہبہ کیا تھا، تحفے میں دیا تھا آدم کو. ان کو کہا گیا ہبۃ اللہ. آدم نے اپنی پوری وصیت ان سے کی. علی جو تھے ہبۃ اللہ تھے، آدم کے لیے نہیں، مصطفیٰ کے لیے. تو مصطفیٰ نے اپنی پوری وصیت کس سے کی؟ اور اگر آپ صفات کو دیکھیں آپ مولا کائنات کی، کہ جو رسول خدا کا خیال رکھا ہے، جس طرح سے رسول خدا کا خیال جس طرح سے رکھا ہے مولا کائنات نے، اور خدمت کی ہے. معراج میں اس کا تذکرہ ہے، حدیث میں قیامت میں رسول خدا تذکرہ کریں گے اس چیز کا. یعنی جو خدمت کی ہے، جو جانفشانی کی ہے، جو کام انجام دیے رسول خدا کے لیے، امیر المومنین نے. رسول خدا معراج میں بھی اس کا ذکر فرما رہے ہیں، قیامت میں بھی اس کا ذکر ہوگا، ہر جگہ اس کا ذکر ہوگا. یعنی رسول خدا اپنی عبادتوں کا ذکر نہیں کریں گے، علی بن ابی طالب کے کاموں کا ذکر کریں گے. اور آپ نعرہ دی ایسا لگایا آپ نے کہ مجھے آپ نے مجلس کے انوائرمنٹ میں پہنچا دیا. خدا آپ کو انشاءاللہ اسی نعرے کے ساتھ زندہ رکھے اور آخری وقت میں کام آئے نعرہ آپ کا. قبر میں قیامت کی پہلی رات انشاءاللہ، قبر کی پہلی رات آپ کو. اب آپ یہ دعائیں سن کے کوئی اور مت نعرہ لگانے لگے، یا درس مشکل ہو جائے گا دینا. ٹھیک ہے. تو عجیب صفات ایسی ہیں، بعض روایتیں انسان نہیں پڑھ سکتا اور بتا سکتا، اس کا معنی نہیں سمجھ میں آتا. جو رسول خدا کی روایتیں کس طرح سے رسول خدا تعریف کر رہے ہیں. ہبۃ اللہ خدا کا تحفہ ہے علی ابن ابی طالب رسول خدا کے لیے. ورث علم الاوصیاء و علم من کان قبلہ، اور علم اوصیاء تمام کا تمام گزشتہ اوصیاء کا علم مولا کائنات کے پاس ہے. جو پہلے گزرے ان سے پہلے کا علم مولا کائنات کے پاس ہے. اما ان محمدا ورث علم من کان قبلہ من الانبیاء والمرسلین.
اور رسول خدا نے تمام کے تمام جو پچھلوں کا علم تھا وہ رسول خدا کے ایک اکیلے کے پاس ہے. اچھا اب یہاں پر یہ روایت اس سے یہاں تک کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو بھی رسول خدا کے پاس علم تھا وہ سب کا سب دے دیا. یہ صرف باقی کیا بچا؟ نبوت اور رسالت مولا کائنات کے پاس نہیں ہے، لیکن نبوت اور رسالت کے تمام اثرات اور اس کا تمام کے تمام علم کس کے پاس ہے؟ مولا کائنات کے پاس ہے. اب یہاں پر انشاءاللہ کہ پوری ہو جائے گی روایت. آخری روایت ہے اس چیپٹر کی، وہ یہ روایت ہے کہ ان ابی الحسن الاول. ابی الحسن الاول سے مراد یہاں پر امام رضا علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ روایات میں امیر المومنین کو کبھی بھی ابو الحسن نہیں کہا گیا ہے. سب سے پہلا لقب کنیت ابو الحسن حضرت امیر کی ہے، لیکن روایت میں ہمارے جو روات ہیں، جو احادیث نقل کرنے والے علماء ہیں، محدثین ہیں، وہ یہ نہیں کہتے ان ابی الحسن. بہت ہی کم میں نے نہیں دیکھا، مگر یہ کہ کسی روایت میں کسی نے نام لیا ہو حضرت علی علیہ السلام کو ابو الحسن کہہ کر تو وہ ذکر ہو جاتا ہے، ورنہ روایات میں مولا کائنات کو ابو الحسن نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے، مگر جیسے فرض کیجئے کہ حدیث قصہ میں آتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، روایت کے سلسلے میں نہیں آتا. ان امیر المومنین آتا ہے یا ان علی بن ابی طالب آتا ہے، بعض دفعہ ابو تراب کہا گیا ہے. اچھا، ان ابی الحسن الاول یہ کس سے روایت ہوئی؟ ابی الحسن الاول حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے. ان ابی الحسن الاول قال، راوی کہتا قلت له جعلت فداک اخبرنی عن النبی ورث النبیین کلہم. مجھے ذرا ابن رسول اللہ اے امام رضا یہ بتائیے کہ رسول خدا آپ کے جد جو تھے رسول خدا، انہوں نے تمام انبیاء کا علم پایا تھا، سب کے پاس مختلف علوم تھے، سارا کا سارا رسول خدا کے پاس تھا. قال نعم، امام رضا نے فرمایا ہاں، پورا کا پورا علم ہمارے جد کے پاس تھا. قل تو راوی کہتا میں نے پھر پوچھا من لدن آدم حتی انتہا الی نفسہ، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا پورا علم؟ راوی کو لگتا ہے چین نہیں آیا، اتنی بڑی بات یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں اب آپ لوگ جتنی آسانی سے بات مان رہے ہیں، یہاں پر سن رہے ہیں، یہ بیچارہ امام رضا کے سامنے بیٹھا ہے، اس کے حلق میں پھنس گئی بات. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب علماء کی کوششیں ہیں. علماء کا مطلب کیا ہے؟ شیخ طوسی اور خواجہ طوسی، علامہ ہلی، شیخ مفید، شیخ کلینی، حدیثوں کو اتنا پھیلایا، انہوں نے بتایا، آہستہ آہستہ ایک چیز کیا ہے آپ کے لیے قابل قبول ہو گئی. قلت من لدن، امام نے کیا کہا؟ امام رضا نے اس نے کیا کہا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا سارا علم. امام کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہاں، امام نے نہیں کہا. یہ امام کیا فرمانے دیکھیں آپ. امام نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا. دیکھو، اچھا امام کہتے ہیں ہاں، پھر یہ پوچھتا پورا کا پورا شرائط کا. امام نے کہا جڑ سے اکھاڑوں میں اس قصے کو. آٹھویں امام کیا فرما رہے ہیں؟ ما بعث اللہ نبیا، اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا. تو کہہ رہا ہے نا آدم سے عیسیٰ تک، ہو سکتا ہے کل کوئی اور نبی نکلے تو پریشان. یہ میرا الفاظ ہے، کل کوئی اور نبی نکلے تاریخ میں کہ یہ نبی جو تھا فرض کیجئے سنکیانگ میں پیدا ہوا تھا، یہ نبی ماسکو سے آگے وہاں سائبیریا کا تھا، یہ کہے کہ اس کے بارے میں تو نہیں پوچھا تھا ہم نے، تو اس سے رسول خدا عالم ہے کہ نہیں ہے؟ امام رضا کو دیکھو، جو بھی خدا نے نبی بھیجا ہے ہمارے نانا اس سے عالم ہے. اب تو جس نبی کو ڈھونڈے گا، جتنا بڑا تجھے علم لگے ڈھونڈتا رہے، ہمارے نانا اس سے عالم ہے. تو اب ایک صاحب تھے، تو ددیال ذرا کمزور ہوتا ہے آدمی کا، مطلب ددیال سے زیادہ ددیال کا پریشر ہوتا ہے، کیونکہ نسل چلتی ہے ددیال کے نام سے. تو ایک صاحب کہنے لگے ہر آدمی اپنی معرفت کے حساب سے بات کرتا ہے، ان کو بھی انشاءاللہ پنجتن اجر دے اس کا. کہنے لگے مولانا ددیال اتنا اونچا ہے تو ددیال کتنا بڑا ہوگا. تو یہ مسئلہ ہے کہ ائمہ معصومین کا جو خاندان ہے، جو جڑ ہے ان کی، تو اس بندہ خدا نے بھی اپنی معرفت کے حساب سے ایک بات کری. تو ددیال کی یہاں بات نہیں، یہاں پر وراثت کی بات ہے. یہاں پہ ددیال ایک ہی کر دیا رسول خدا نے کہ کسی ہر نبی کی نسل اس کے اپنے سلب سے، فرمایا میری نسل علی کے سلب سے چلے گی. تو یہاں پر فرمایا امام رضا علیہ السلام نے خدا نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہمارے جد
حضرت ختمی مرتبت اس سے عالم ہے. قل تو راوی کہتا ہے. اب راوی سمجھنے لگا کہ کسی پتہ نہیں کیوں پوچھ رہا تھا راوی, اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے پوچھ رہا تھا, اپنے لیے پوچھ رہا تھا, امام جانتے ہیں کیوں پوچھ رہا تھا. بہرحال کہنے لگا کہ راوی ان عیسی ابن مریم کان یحیی الموتى باذن اللہ, عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کی اجازت سے. کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. قال صدقت, امام نے فرمایا سچ بول رہے ہو. وہ سلیمان بن داؤد کانا یفہم منطق الطیر, رسول خدا حضرت سلیمان پرندوں کی گفتگو سمجھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو علم تھے یہ بڑے عجیب علم ہے, پرندوں کی بات سمجھنا, اور دوسرا کیا ہے مردوں کو زندہ کرنا. یہ دو پیغمبر تھے. وکان رسول اللہ یقدر علی هذه المنازل, اور رسول خدا ان تمام چیزوں کو ان کے ہاتھ میں تھی. رسول خدا کے ہاتھ میں پرندوں کی بات سمجھنا بھی تھی, رسول خدا کے پاس مردوں کو زندہ کرنا بھی تھا. راوی کہتا ہے یہ بات سنی جب امام رضا نے, قالا, راوی کہتا ہے فقالا, تو راوی کہتا ہے کہ پھر یہ بات سن کر امام رضا نے کہا, جب میں نے کہا امام رضا سے کہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی گفتگو سنتے تھے, سمجھتے تھے, اور حضرت عیسیٰ زندہ کرتے تھے کس کو؟ مردوں کو. ٹھیک ہے. قالا فقالا, یہ پہلا والا جو قالا, کیونکہ آپ کے پاس کتاب ہے اس لیے بتا رہا ہوں. قالا راوی کہہ رہا ہے, فقالا راوی کہتا ہے کہ امام رضا نے پھر کہا. کیا کہا؟ یہ کہا ان سلیمان بن داؤد قال للہدہد حین فقدہ وشک فی امرہ. سلیمان نے کیا کہا جب ہدہد کو نہیں دیکھا؟ قرآن میں واقعہ موجود ہے. ما لی لا اری الہدہد, کیا سلسلہ ہے بھائی, ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں میں. وشک فی امرہ, شک ہوا کہ کہیں ہماری معصیت تو نہیں کر رہا. یا یہ اشارہ اس جملے کی طرف ہو امام کا کہ ما لی لا اری الہدہد, یہ کیا سلسلہ ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا, یا یہاں پر ہے نہیں, یا یہ کہ شک فی امرہ کہ کہیں ہماری معصیت تو نہیں کر رہا. اب کیا یہاں پہ مطلب ہے اللہ جانے, لیکن یہ دو احتمال ہے. فقالا, تو حضرت سلیمان نے کہا, امام رضا نے قرآن کے جملے کو نقل فرمایا, فرمایا کہ لأعذبنہ, فرمایا ما لی لا اری الہدہد, قرآن کہہ رہا ہے کہ سلیمان نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا جو میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. ام کان من الغائبین, شک ہوا کہ میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے, مطلب نعوذ باللہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میری بینائی کو کچھ ہو گیا, یا کسی کے پیچھے چھپا ہوا ہے, کہیں پردے کے پیچھے کسی ایسی جگہ پر ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا, یا یہ کہ غائبین میں سے غائب ہو چکا ہے. حین فقدہ, جب نہیں دکھا, فغضب علیہ, دیکھا کہ نہیں مجلس میں ہی نہیں آیا, ایبسینٹ ہے آج. تو حضرت سلیمان کو جلال آیا, فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا, اسے میں بہت شدید عذاب دوں گا, سزا دوں گا. او لأذبحنہ, یا اسے ذبح کر دوں گا. او لیأتینی بسلطان مبین, یا ضرور میرے پاس کوئی کھلی ہوئی ایک طاقت لے کر آئے, کوئی ایک بات لے کر آئے کہ جو جسٹیفائی کر سکے اس کی غیبت کو اور اس کی ایبسنس کو. قرآن کے الفاظ ہیں یہ. امام فرمانے کیوں غصہ آیا سلیمان کو؟ اس وجہ سے کہ لأنہ کان یدلہ علی الماء, کیونکہ ہدہد جناب سلیمان کو پانی کی طرف لے کر جاتا تھا. لشکر چلتا تھا تو کوئی منرل واٹر کے ٹرک تھوڑی ساتھ چلتے تھے. آپ جہاں بھی رکے ہوٹل موجود ہے, آپ نے کہا سب سے بس رکی, سب سے کہا آپ نے جاؤ پانی لے لو, یا فوج یا آپ کا لشکر چل رہا ہے فوج کا, تو آپ نے کہا یہاں سے نکلیں گے اگلی چھاؤنی پہ, اگلے کنٹونمنٹ ایریا پہ رکیں گے, وہاں پر فلٹر پلانٹ لگا ہوا ہے, کنویں, پانی پی لیں گے. یہاں تو پانی چشمہ, نہر, کنواں ہونا چاہیے. ہر آدمی مشکیزیں لے کے چل رہا ہے. اگر گھوڑے پہ بیٹھا ہے, گھوڑوں کو پانی پینا ہے, اونٹوں کو پانی پینا ہے, تو یہ بڑا مسئلہ ہے, بڑا اہم کردار ہے ہدہد کا. امام فرمانے لأنہ کان یدلہ علی الماء, کیونکہ ہدہد پانی کی جانب ہدایت کرتا تھا. کس کی ہدایت کرتا تھا؟ لشکر سلیمان کی. فہذا وہو طائر, یہ ایک پرندہ ہے. قد اوتی ما لم یؤت سلیمان, اس کو وہ ملا ہے جو سلیمان کو نہیں ملا. سلیمان یعنی کیا مطلب؟ ایک پائلٹ آئے
فائٹر پلیٹ B-52 اور F-16 اور پتہ نہیں کیا اور معراج اور SR-71 جو مجھے یاد ہے جتنے بھی خبروں میں پڑھتے ہیں، جہاز اڑا سکتا ہوں میں. بہت اچھی بات ہے. ایک پہیے والی سائیکل چلا کے دکھائیے ذرا، ایک پہیے والی سائیکل چلا کر دکھائیے. کہ مولانا یہ تو نہیں چلا سکتا، یہ بچہ چلا لے گا ایک پہیے والی سائیکل. تو بھائی دیکھیے پائلٹ کی افضلیت ہے. ہم افضلیت کی بات ہم تو کہہ رہے ہیں سرکاری کر کے دکھائیے. آپ آپریشن کرتے ہیں سر کا، آنکھ کا، کان کا، پیٹ کا، اندر ٹانکے لگا دیتے ہیں، انسانی جسم کو ٹانکے لگا دیتے ہیں. ایک ٹانکا غلط ہو جائے لینے کے دینے پڑ جائیں. میری قمیض ہے ذرا ایک رومال سی دیجیے مجھے، یہ نہیں سی سکتے. دیکھیے وہ فضیلت ہے. میں ڈاکٹر، ہم فضیلت کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں بہرحال یہ آپ کو نہیں آتا کام. ہاں یہ نہیں آتا، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں. ہم نے کب کا فضیلت، افضلیت کی بات نہیں ہو رہی. لہٰذا یہاں پر کیا بات ہوئی کہ امام نے فرمایا قد اوتیا، حدود کو وہ ملا ہے جو سلیمان کو نہیں ملا. وقد كانت الريح والنمل والانس والجن والشياطين المرض له طائعين. پانی کہاں پر ہے یہ سلیمان کو نہیں پتا تھا، حالانکہ ہوا، چونٹی، انسان، جن اور جتنے بھی سرکش شیطان ہیں سب کے سب سلیمان کی اطاعت میں تھے. قرآن کہہ رہا ہے نا یہ تو. وَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفَ الْمَاءَ تَحْتَ الْهَوَىٰ. ہوا قبضے میں ہے، ہوا کے نیچے جو پانی ہے اس کا نہیں پتا کہاں ہے. بھائی اب آپ خدا سے لڑیے گا، مجھ سے مت لڑیے گا. وَكَانَ الطَّيْرُ يَعْرِفُهُ. پرندے کو پتا تھا کہ پانی کہاں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ. اچھا حدیث یہیں پہ ختم ہو جاتی. اگر حدیث یہاں پہ ختم ہو جاتی تب بھی بات واضح ہو گئی تھی. لیکن ایک بات رہ جاتی، رسول کے پاس کہاں سے یہ ثبوت کہ رسول کے پاس ہر علم تھا. امام نے کہا، اب یہ میں سمجھانے کے لیے، امام نے کہا سمجھ میں آ گئی بات. ایک تم نے ہمارے دادا کو تنگ کیا تھا، تم دوسرے تو مجھ کو تنگ کرنے آ گئے. مطلب امام کی جگہ ہم ہوتے یہی کہتے کہ ایک چھٹے امام سے کہہ رہا ہے اچھا بتائیے عالم ہے. امام کہہ رہے ہیں بھائی تو کان کھول کے کیوں نہیں سن رہا. یہ آگے کیا کہ اچھا آدم سے لے کر عیسیٰ تک تو وہ یہ کر. تو یہ امام نے کہا سلیمان کا قصہ سمجھ میں آ گیا، قرآن سے پڑھ کے بتا دیا تمہیں. سلیمان کو پانی کا نہیں پتا تھا. دیکھا مجلس میں نہیں ہے، غضبناک ہو گئے. اب یہ بتاؤ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. امام نے فرمایا قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ. خدا قرآن میں فرما رہا ہے اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ جس کو پڑھ کر جس کے ذریعے راستوں کو طے کیا جا سکتا، جس کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا، مردوں کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی، جس کے ذریعے پہاڑوں کو ٹکڑے کیا جا سکتا، زمین پر چلا جا سکتا. دیکھیے سیرت بہ الجبال، پہاڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا. آپ کتنی بھی بڑی کرین بنا لیں، آپ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے. ابھی تک انسانی ٹیکنالوجی یہاں تک نہیں پہنچی ہے. 50 منزلہ 100 منزلہ بلڈنگز کو سنا ہے ہم نے کہ منتقل ہو جاتی ہیں 6-7 مہینے میں، 8-10 میٹر پیچھے آ جاتی ہیں اور بڑا ایک سلسلہ ہوتا ہے ان کا. لیکن انسان پہاڑوں کو ادھر سے ادھر لے کے نہیں جا پایا. انسان قرآن کے ذریعے زمین کو طے نہیں کر پایا ہے ابھی تک کچھ پڑھ کے. انسان مردوں کے ذریعے مردوں کے ساتھ گفتگو نہیں کر پایا. خدا فرما رہا ہے اگر کوئی قرآن ہوتا کہ جس کے ذریعے تم اس قرآن کے ذریعے مردوں سے گفتگو کر سکتے، زمین کے فاصلوں کو طے کرتے، پہاڑوں کو ادھر سے ادھر کر دیتے، وہ یہی قرآن ہے، کوئی اور قرآن نہیں ہے، وہ یہی قرآن ہے. اب سوال یہ قرآن کس کو دیا گیا؟ فرمایا وقد ورثنا نحن هذا القرآن، ہمیں میراث میں یہ قرآن ملا ہے. یعنی میراث میں قرآن ملا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کو بھی اتنا زلنا رٹے ہوئے ہم بھی اتنا زلنا رٹے ہوئے. یہی قرآن جس کی توصیف کی جا رہی، یہ قرآن ہماری میراث میں ہے جس کی تم کو خبر بھی نہیں ہے، ہوا بھی نہیں ہے تم کو. الذی فیہ ما تسیر بہ الجبال، یہ وہ قرآن ہمارے پاس ہے جس کے ذریعے پہاڑوں کو ہلایا جا سکتا ہے. وتقطع بہ البلدان، رستہ شہروں کے درمیان اس کے فاصلوں کو طے کیا جا سکتا ہے. تحییٰ بہ الموتیٰ، مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے. ونحن نعرف الماء تحت الہوا، ہم وہ جانتے ہیں. اچھا امام فرما رہے ہیں ہم ہوا کے نیچے پانی کو جانتے ہیں. تو
مولانا یہ تو امام فرمانا ہے کہ ہمارا علم حدود کے برابر ہے. یہ امام اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارا وہ علم ہے جو سلیمان کے پاس نہیں تھا. سلیمان کو وہ علم نہیں تھا. یہ اشارتاً بتایا امام نے کہ جو چیز سلیمان کے پاس نہیں تھی وہ ہمارے پاس ہے. وَإِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَآيَاتٍ مَا يُرَادُ بِهَا أَمْرٌ. قرآن میں خدا کی کتاب میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ ان سے اب یہ تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہے اور وقت گزر گیا ہے. تفصیلی بات ہے, تھوڑی اس کو چھوڑ دیں میرے خیال سے, کیونکہ میں جلدی میں اس کا میں ابھی دیکھا کہ ہمارے 8 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں. تو اگر آپ لوگ اجازت دیں اگلے ہفتے میں اس کو رکھ دیں, ٹھیک ہے؟ کیونکہ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.